ابھی تو ہمارے اسلاف بزرگان دین اس کی ساری زندگی کوشش کرتے رہے کہ ہماری ایمان پر موت واقع ہو، ایسا نہ ہو ہم سے آخری وقت میں ایمان سلب ہو جائے۔ اب آپ دیکھو اتنے لوگ ایمان کفر پہ موت واقع ہو رہی ہے، ان کو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کتنے کافر ہیں ان کو کہا جائے موت کے وقت اب تو تم کلمہ پڑھ لو بھائی، کہتے نہیں ابھی بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ ان کی نظر میں کلمے کی ویلیو نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں بزرگان دین اور اسلاف جن کی زندگی گناہوں سے پاک تھی، ساری زندگی اسی خوف میں گزر گئی کہ اللہ ہم سے ایمان نہ چھین لے، کیونکہ ان کو ایمان کی ویلیو کو پتہ ہے بھائی قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں جو چیز سب سے وزنی ہوگی وہ کیا چیز ہوگی؟ ایمان، توحید، عقیدہ توحید، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان۔ تو یہ ہلکی چیز نہیں ہے، اس کو ہلکا نہ لیا کرو، کیونکہ آج کل مسلمانوں نے اس کو ہلکا لینا شروع کر دیا ہے۔ اور جب آپ اس نیکی کو ہلکا لوگے تو پھر اللہ کی نظر میں بھی آپ کی نیکی ہلکی ہو جائے گی۔ اللہ کہیں گے اس کو خود اپنی ویلیو، اپنی نیکی کی ویلیو نہیں ہے اس کے دل میں۔ تو کیسے لوگ ہلکا سمجھتے ہیں؟ لوگ غیر مسلموں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، ابے یار کیا ہوا ہے، کلمہ نہیں ہے، ہیں تو ہم سے اچھے نا۔ بھائی کلمہ نہیں ہے، ہلکی بات ہے یہ، کلمہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا، نماز نہیں پڑھتے، لیکن ہیں تو ہم سے اچھے نا 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 نا۔ اللہ کہتے ہیں نماز پڑھے بغیر وہ تم سے اچھے نہیں ہو سکتے، کلمے کے بغیر وہ تم سے اچھے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے پھر تو بھی اسی اللہ ہو سکتا ہے آپ سے ایمان سلب کر لیں، جس کو خود ایمان کی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے میں جو لوگ یورپ امریکہ میں جاتے ہیں ان سے بولتا ہوں بھائی اپنے ایمان کو بچانا، ایمان کو، اس پہ سودے بازی مت کرنا، اس پہ سمجھوتا مت کرنا۔ ہم مسلمان ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، مر جاؤ کٹ جاؤ نہیں بھائی، ایمان نہیں چھوڑنے کا۔ اعمال اس کے بعد آتے ہیں، اعمال کو بھی فوکس کرنا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وزنی چیز ادھر میں یہاں بیٹھا ہوں، وہ بعد میں آپ کو میں تصویر دکھا دوں گا ان کی۔ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ بولو، ایمان کی ویلیو ہے سب سے زیادہ۔ تو قرآن میں جو آیت ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات میں تمہیں مینجمنٹ نظر آئے گی نا، جیسے میں نے بتایا کہ اس طرح سے، اچھا کوئی ایک مخلوق بھی آپ پال لو نا جانوروں کی، اسی میں اللہ کی قدرت کے بے شمار نمونے نظر آ جاتے ہیں آپ۔ میں نے 50 مرغیاں ہیں نا، 4 مرغیاں تھیں تو ہوتے ہوتے اب ایک سال میں 50-60 ہو گئی۔ اب آپ دیکھو اللہ کی نظام دیکھو، مرغی کھانے کے لیے ہے نا، انڈے دینے کے لیے۔ اب وہ مرغے اتنے ہو گئے ہیں، مرغیاں برابر ہیں، مرغوں نے ایک دوسرے کو مار مار کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ کل ایک جنازہ مرغے کا نا، ہمارے مالی نے تصویر بھیجی، ایک جنازہ دیکھ رہے ہو آپ، اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، وہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کچھ مرغے ذبح کر کے کھا جاؤ۔ میں نے کہا دیکھو اللہ نے یہ مرغے کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ کس کے لیے پیدا کیے؟ نہیں کھاؤ گے نا یہ آپس میں لڑیں گے۔ نسل کے لیے چند مرغے ہی ہوں گے، مرغیاں زیادہ رکھو مرغے کم رکھو، یہ اللہ نے بتا دیا ہمیں کہ نسل کے لیے چند مرغے ہوں گے، باقی کس کے لیے؟ کھانے کے لیے ہیں۔ نہیں کھاؤ گے تو یہ آپس میں لڑ لڑ کے ایک دوسرے کو مار دیں گے۔ تو کل سے پھر میں نے کاٹنا شروع کیا ہے۔ آج اگر بٹیر کی دعوت نہ ہوتی تو آج میں نے دیسی مرغا کھانا تھا۔ تو حقیقت یہ آپ کی بصیرت کی آنکھیں کھلی ہونا تو ایک ایک چیز میں آپ کو اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ کوئی کام نر پیدا ہوتے ہیں کٹنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کھانے کی مخلوق ہے، تم کھا نہیں رہے تو یہ آپس میں ماریں گے ایک دوسرے کو۔ نسل بڑھانے کے لیے تو 8-10 مرغیوں پہ ایک مرغا کافی ہے، باقی تو کھانے کے لیے ہے۔ کیوں نہیں کھا رہے؟ کنجوسی کر رہے ہو، مار دوں گا۔ جنازے اٹھیں گے، کل ایک جنازہ تھا بس وہ پہلے ہی سبق، 3-4 جنازے تو اٹھ چکے ہیں، خود ہی مار رہے ہیں۔ مرغے اتنے ایگریسو ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، اور مارتے بھی مرغیوں کی محبت میں ہے۔ وہ تو عشق میں مرتا ہے ایک مرغا، وہ کہتا ہے یہ مرغی میری ہے، وہ کہتا ہے تیری میری ہے، وہ پھر لڑتے ہیں، مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ایک جو جیت گیا اس کو مرغی مل گئی، وہ ہے نا وہ ایک مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، مرغی گاڑی کے نیچے آ گئی۔ مرغا کہتا ہے جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی، اس سے جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں آنے۔ یہ ایک الگ اینگل سے سوچ رہا تھا مرغا۔ خیر، تو یہ بھی ایک آپ کو میں بات بتاؤں جنرل نالج کی۔ آج کل نا مچھلیوں کی فارمنگ شروع ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں اگر یہ فارمی مرغی نہ ہوتی تو آج دیسی مرغیاں اتنی نہیں تھی کہ لوگوں کی گوشت کی ضرورت پوری کر لیتی۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اگر یہ ہم فارمی مرغی نہ ہوتی نا جو کراس بریڈنگ کر کر کے ایک نسل نکال لی ہے، تو دیسی مرغیاں لوگ پال رہے ہوتے گاؤں دیہاتوں میں، پھر بھی ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہوتی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کاروباری لوگ ہیں نا، جو سرمایہ دار لوگ ہیں، ان کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے یہ سارے چوچلے ہوتے ہیں۔ ان کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ ہماری انویسٹمنٹ کم ہو اور آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہو۔ پھر وہ جب ایک چیز سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے تو ظاہر ہے دیسی مرغیوں کی جو پروڈکشن ہے وہ خود بخود کم ہو جائے گی۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیسی مرغیاں ہماری گوشت کی ضرورت پوری
نہیں کر سکتی. لیکن اگر فارمنگ کو ختم کر دیا جائے تو یہ دیسی پوری کریں گی, کیونکہ میں نے تو مرغیاں پال کے دیکھا ہے, ایسے ان کی گروتھ ہوتی ہے نا, 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, 16 سے 32 ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہے. ان کی نسل کو روکنا ممکن نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بڑی جگہ ہے, آپ بیزار آ جاؤ گے مرغیوں سے, اتنی اسپیڈ سے پھیلتی ہیں یہ. تو یہی حشر ہم نے مچھلی کے ساتھ کیا. کراچی میں اتنی مچھلی پیدا ہوتی ہے, اتنی مچھلی پیدا ہوتی ہے, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ مارکیٹ میں گئے ہو اور مچھلی نہ ملی پورے ملک میں. لیکن سرمایہ داروں نے کیا کیا کہ ان کو پیسہ کمانا ہے, دولت کمانی ہے, انہوں نے مچھلی کی بھی فارمنگ شروع کر دی. فیڈ کھلا کھلا کے اس کو بڑا کر دو اور تالاب میں پالو, نہ اس کو وہ ماحول ملتا ہے بھاگنے دوڑنے کا, نہ وہ اس کو آرگینک خوراکیں ملتی ہیں. اب رزلٹ کیا نکلا, وہ اتنی سستی ہے کہ اب سمندر سے خریدنا لوگوں نے جو آرگینک ہے وہ چھوڑ دی. بھائی یہ بہت سستی مل رہی ہے, اور تاجروں نے بھی اسی کو فوکس کیا, یہ جلدی تیار ہو جاتی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا, جو سمندروں میں شکار ہو رہا ہے اسے چھوڑ چھوڑ کے لوگ کس پہ سیٹ ہو جائیں گے. یہاں تک کہ اب فشری جہاں سے سمندری مچھلی نکلتی ہے وہاں بھی فارمی مچھلی جا کے بک رہی ہوتی ہے. فارم کی مچھلی وہاں جاتی ہے اور لوگ فشری سے سمندر کی سمجھ کے لا رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ زیادہ ہو جائے گا تو تاجر اس پہ سیٹ ہو جائیں گے. پھر یہ اس طرح کی باتیں سوسائٹی میں ہوں گی, بھائی یہ تو بڑا زبردست ہو گیا کہ فارمی مچھلی کے تالاب بن گئے, ورنہ آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ سمندر کی مچھلی ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتی تھی. تو یہ ہوتا ہے نقطہ بعد الوقوع. کوئی کام آپ پہلے حماقت کر لیتے ہو, پھر اس کے بعد اس کے آپ حکمتیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو. ورنہ خوراک کے معاملے میں چاہے دیسی مرغی ہو چاہے مچھلی ہو, آبادی کو ڈبل در ڈبل کر دو, دگنا در دگنا کر دو. نہ سمندر نے کبھی ہاتھ روکا ہے اور نہ کوئی خوراک کی کبھی کمی ہوئی ہے. یہ سب ہوائی باتیں ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں بنتی. جب آپ ایک آرٹیفیشل پہ سیٹ ہو جاؤ گے پھر ظاہر ہے پھر تو یہ کہنا پڑے گا کہ اب دیسی جو ہے وہ ہماری ضرورت پوری نہیں کرتی. ورنہ دیسی ہی کھاتے آ رہے تھے لوگ, جب ضرورت ہوتی تھی کھا لیتے تھے. خیر